خوشبو الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک سمجھانے کے لیے بہت ہی پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنگل کے اندر ایک شیر آ گیا اور شیر نے جانوروں کا شکار شروع کر دیا، جانوروں کو پکڑتا کھاتا، جانور بڑے ڈر گئے، افراتفری کا عالم بن گیا۔ تو سارے جانور جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ سب کی جان خطرے میں رہتی ہے اور کوئی بھی کھل کے چار نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، تو ہم روز قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کے نام قرعہ نکلے ایک جانور کو شیر کے پاس بھیج دیا کریں گے اور اس کو کھا لیا کرے گا، باقی امن امان سے پھریں۔ تو اس طرح انہوں نے باری مقرر کر لی اور قرعہ اندازی ہوتی ایک جانور کو بھیج دیتے۔ اب شیر بھی اس بات پر مان گیا کہ بیٹھے بٹھائے مجھے شکار مل جاتا ہے، مجھے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک دن چند دن ہی گزرے کہ نمبر آ گیا مکار اور چلاک لومڑی کا۔ تو لومڑی نے کہا تمام جانوروں سے کہ اب آج دیکھیے میری باری ہے، لیکن میں جلدی تمہیں خوشخبری سنا دوں گی اور اس کو ٹھکانے بھی لگا کے آؤں گی، میں نہیں مروں گی بلکہ میں اس کو مار کے آؤں گی۔ سارے جانور حیرانی سے دیکھ رہے کہ یہ چھوٹا سا جانور یہ کیا کرے گا۔ اب لومڑی وقت سے کچھ لیٹ پہنچی، تو جاتے ہوئے جب پہنچی لیٹ تو شیر بڑا بکھلایا ہوا تھا، جلال میں تھا، غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ چند دن تم نے پابندی کی، میں بیٹھا ہوں بھوکا اور تو بڑی لیٹ آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ذرا مہربانی فرمائے میری بات تو سنیں، میں تو وقت سے چلی تھی اور اکیلی نہیں، میرا نام نکلا، میں اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی لے کے آ رہی تھی، ہم دو آ رہی تھیں تاکہ آپ کا گزارا اچھے طریقے سے ہو جائے، شکار آپ کو دو مل جائیں، ہم دونوں آ رہی تھیں۔ لیکن راستے میں ایک اور شیر آ گیا تو اس نے ہمیں پکڑنا چاہا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم نے اس کے پاس جانا ہے، لیکن اس نے تو کوئی بات ہی نہیں مانی اور آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اس نے کہا یہاں تو میں بادشاہ ہوں، یہاں دوسرے کی مجال ہی نہیں ہے۔ تو اس نے زبردستی ہم پر حملہ کیا اور میری بہن کو وہ پکڑ کے لے گیا ہے اور میں بڑا بچ بچا کے آئی ہوں۔ تو شیر بڑا بکھلایا، غصے میں تو پہلے ہی تھا۔ اس نے کہا چل میرے ساتھ بتا وہ کہاں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت آ جائے۔ وہ اپنے ساتھ اس کو لے گئی اور کچھ دور جا کر ایک بڑا شفاف پانی کا، گہرے پانی کا بڑا گہرا کنواں تھا۔ وہ کنویں پہ کھڑی ہوئی اور بادشاہ سے کہا کہ شیر صاحب بادشاہ سلامت وہ دیکھیے کنویں کے اندر۔ تو کنویں کے اندر صاف شفاف شیشے کی طرح چمکتا ہوا پانی کے اندر شیر کی تصویر نظر آئی اور ساتھ ہی وہ کھڑی ہوئی تھی لومڑی، تو لومڑی کی تصویر بھی آ رہی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ دیکھو وہ شیر ہے اور وہ میری بہن ہے جو اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس کو پکڑ کے لے گیا ہے اور یہ تو آپ کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ شیر غصے میں تھا، بکھلایا ہوا تھا، اس نے دھاڑا اور اس شیر پہ حملہ کیا۔ اب حملہ کیا سیدھا وہ کنویں میں گیا۔ جب کنویں میں پانی میں گرا تو لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت آخری سلام قبول کرو اور آپ اپنی جان کی فکر کرو، تھوڑی دیر کے بعد تم گئے اور میں جا رہی۔ اور واپس آ کے اس نے جانوروں کو خوشخبری سنائی کہ میں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اور اب شیر اپنی جان گنوا بیٹھا غصے کی وجہ سے، اپنے جلال کی وجہ سے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور چھلانگ لگا دی، پانی میں ڈوب کے مرا۔ تو اس سے آپ فرماتے ہیں کہ غصے میں نقصان ہی ہوتا ہے، غصے سے بندہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور جب عقل ختم ہوتی ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ جیسے چاہتا ہے ویسا کھیل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام کشتی کر رہے تھے، تو فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا فلاں، اس بندے کا نام لیا کہ وہ بڑا بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے، وہ ہر کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے، کشتی جیت جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ طاقتور بندے کا نہ بتاؤں
जिस बंदे को गुस्सा आए, उस पर जुल्म हो और गुस्सा आ जाए, फिर वो अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्से को ज़ब्त कर ले, वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और फरमाया कि वो ऐसा बंदा है जो अपने शैतान पर भी गालिब है और दूसरे के शैतान पर भी गालिब है, क्योंकि शैतान गुस्से में बड़ा कुछ करा देता है, कत्ल व गारत हो जाती है, सर फट जाते हैं और घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर उस पर काबू पाया जाए, उसको ज़ब्त किया जाए, तो फिर बंदा दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सकता है। जिस तरह अब शेर ने भी अपनी जान गुस्से की वजह से गंवाई और बड़े सारे घर बर्बाद होते हैं, बड़ी सारी जानें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन अगर गुस्से को पिया जाए, गुस्से पे कंट्रोल किया जाए, तो बहुत सारे मामलात सीधे हो सकते हैं। है फलाहो कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नदानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, हो जिसकी कश्ती मोहम्मद की निगहबानी में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिल्म, बुर्दबारी और अफ़्व दरगुज़र, हुस्न अखलाक की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।